یہ سیم اور دہم اور یہ چہلم اور یہ برسی، اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت تعلیم و تربیت کی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو معلوم نہیں ہوتا تھا، ہر شخص ہر رشتہ دار جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، پیدل جا کر کہنا پڑتا تھا، خط لکھ کر اطلاع ہوتی تھی۔ اگر 10 کلومیٹر پر بھی کوئی فرد اگر ہو تو آج سے 40 سال 50 سال پہلے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تعزیت سنت ہے نا، پرسہ دینا سنت ہے نا۔ تو پھر علماء کرام نے غور و فکر سے صحیح نظم اور ضبط کے لیے یہ طے کیا کہ جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے وہ تیسرے دن آئے۔ اس لیے کبھی اپنے طور سے آئیں گے، کوئی چوتھے دن آئے گا، کوئی 5ویں دن آئے گا، کوئی 8ویں دن آئے گا، 11ویں دن آئے گا، تو صاحب میت کو دقت ہو جائے، کب تک گھر میں بیٹھے رہے گا؟ تو آنے والوں کی بھی سہولت کے لیے اور یہ صاحب میت کی سہولت کے لیے علماء کرام نے پھر یہ طے کیا کہ جن کو دوسرے دن اطلاع ہوئی تو وہ دوسرے دن نہ آئے، وہ تیسرے دن آئے۔ سوم سے سیم کا لفظ۔ اور پھر آئے تو کیا کریں؟ اگر آئیں گے اور جب لوگ جمع ہوئے ہیں اور اجتماعی کام اس میں نہیں دیا گیا تو چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، گپ شپ کریں گے، تو تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ وہ میت سے وہ قرآن کھانے کا، قرآن پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، میت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جو کھانا کھاتے تھے اس کا بھی میت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مہمان نوازی تھی نا، کوئی اگر گھر پہ آیا تو کھانا کھلانا سنت ہے نا، 3 دن تک وہ مہمان رہ سکتا نا، وہ مہمان نوازی ہوتی تھی، وہ میزبانی کرتا تھا، میت سے اس کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا دشمن ہے کہ اس نے بھی ذہن اور دماغوں میں خیال پیدا کر دیا کہ یہ جو جمع ہوئے اور قرآن خوانی جو ہو رہی ہے، تلاوت، یہ مردے کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی تھی، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھتے تھے اور اسی کے لیے شروع کیا تھا علماء کرام نے۔ اب جن کو اطلاع چوتھے دن ہوئی، 5ویں دن ہوئی، تو اب وہ کبھی بھی آئیں گے تو دقت پیدا ہوگی، تو پھر مناسب سمجھا گیا اور نظم انہوں نے قائم کیا کہ 10ویں دن آئے، تاکہ سہولت سے گھر والا بھی رہیں اور ان کے ایک ساتھ ان کی میزبانی بھی ہو جائے۔ اور جب آئیں گے ظاہر بات ہے کیا ان کے لیے بہتر عمل ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے علاوہ کوئی بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بھی تعلیم وہ اپنے لیے پڑھتے تھے، تعلیم و تربیت کے لیے پڑھتے تھے۔ جن کو اطلاع ہوئی 12ویں دن، 15ویں دن، 20ویں دن، وہ بھی کبھی بھی آئیں گے تعزیت کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، تو دقت پیدا ہوگی۔ تو ایک نظم کے طور پر انہوں نے پھر ایک نظم بنایا تھا کہ 40ویں دن آئے، تاکہ سبھی جمع ہو جائے، اور پھر جمع ہم کیا کریں کہ تعلیم و تربیت، ان کے لیے کھانے کا نظم۔ اور 40 دن کے بعد اگر کسی کو اطلاع ہوئی تو وہ پھر جو ہونا تھا تو ہو گیا، تب جلدی آنے کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں، وہ سال بھر کے بعد آئے۔ وہ ذہن رکھ کر انتقال ہوا تو وہ برسی کے موقع پر آئے، تو برسی کا بھی میت کے کھانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی میت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب سرسری طور سے بات یہ آتی ہے تو لوگوں میں ذہن اور دماغ میں وہ بات، جس مقصد کے لیے وہ چیز شروع کی گئی، وہ مقصد باقی نہیں رہتا۔ آج بھی یہ حال ہے نا۔